بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا, کچھ خان نے گلے کیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو, تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. اور خان نے جو ہے خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے, تمام قیادت موجود تھی. تو خان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے. میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں, اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں, نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑے گی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالیں. تو خان سے بڑے ہی شیر و شکر ہوئے, بڑے آج خان اور خان نے تاکیداً کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے اور آنے کا کہا. تو لہذا اب میں انشاءاللہ البتہ ایک بات خان کی ہدایت کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیے ہیں. میری طرف سے معافی ہے, اور آئندہ جو ہیں میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے میڈیا سے بھی میری استدعا ہے کہ میرے لیے پرابلم پیدا نہ کرے, اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں. تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا بھروسہ یہ بتائیے گا, جو مذاکرات آپ کے ساتھ عمران خان کے اور جو دوریاں تھیں وہ آج سارا کچھ کلیئر ہو گیا, ذرا یہ بتا دیں کہ پھر کیا پارٹی میں واپس جا رہے ہیں یا نہیں؟ پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا. میں وہ نوٹیفیکیشن جیلی تھا یار, کون سا نوٹیفیکیشن؟ وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, شیر افضل خان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ آپ اڈیالہ جیل جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں, اب آپ کی ملاقات بھی ہو گئی, اگر دوبارہ خان صاحب کے کان بھرے گئے اور اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پھر اس پہ خان صاحب نے کہا, میں نے انہیں کہا اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا. میں نے کہا کوئی گلہ ہے آپ کو تو آپ بیرسٹر گور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں, اگر اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے. تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا ہے. ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جلسے کا بھی, لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی. ملک کے موجودہ حالات اور پھر جس طرح آپ کے اوپر گرپ آ گئی ہے, کتنا مشکل ہوگا آپ لوگوں کو؟ کون سی گرپ آ گئی ہے؟ گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے, تو لہذا گرپ کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہے. یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا, کدھر گیا؟ وہ نکال دیا, وڑ گیا سارا کچھ. اور یہ ڈرامے تھے, میں پہلے دن سے بتا رہا تھا. خان کے ساتھ 1.5 سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا, خان اور ہماری محبت کوئی چغلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا خان میرا لیڈر تھا. میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا, سیٹ واپس کر دیں, تو میرا جواب یہی تھا. اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں, کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے, میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر بھر کا اثاثہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پارٹی میں ظاہر کھل کر اختلافات سامنے آ گئے ہیں. شکیل خان کے مستعفی ہونے کے بعد عاطف خان, جنید اکبر اور دیگر مشتاق غنی اس کے حق میں بول پڑے. کیا جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ بالکل, سارے ہمارے ساتھی ہیں. آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بیرسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹھے ہیں سب سے رجوع کرو. اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے, کوئی اختلافات منظور نہیں ہے, سب کو بٹھاؤ اور سب کے مسئلے مسائل, پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں, بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں. صاحب کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی, آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. آپ نے کہا شبلی فراز, عمر ایوب اور انتظار بجوتا, انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا. آپ خود 3 مہینے کے لیے لندن چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے. تو یہ سارا معاملہ تو تھا. میں تو 3 مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں, آپ کو غلط فہمی ہے. میں 21 دن لندن میں رہا ہوں,
اور آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو لندن میں نہیں جاؤں گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے. بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، کون مجھے روکے گا؟ کیوں روکے گا کوئی؟ بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہے ہمیں باندھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا، ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے، تو لہذا جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنیں گے. پڑاؤ KPK میں ہوگا یا دارالحکومت اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا رخ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکتا ہوں. آپ نے بات بھی کی اور احتجاج کے لیے آپ نے آج کہا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں احتجاج کے لیے بھی نکالوں گا. اب آپ کو بہت بڑا ٹاسک بھی مل گیا، تو یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا آپ کے لائے عمل کے لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ بات سنیں، پاکستان کو اور پاکستان کے آئین، دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہے کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے، جو آئین شکنی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے. پاکستانیوں سن لو، کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں، اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاہور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے. جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں. 22 اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا ہے، NOC نہیں دیتے ہیں، کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے. یہ آرٹیکل 16 آئین پاکستان ہمیں حق احتجاج دیتا ہے، تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے. اور اگر کسی نے پہلے NOC کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے، آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم 22 اگست کو جلسہ کریں گے. ہم نے پہلے بھی جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیاں نکالی، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ہم پھر پرامن رہیں گے. لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کو دعوت ہوگی. اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم منہ یا پیٹ کر کے بھاگیں گے. جلسہ کریں گے. یہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں، یہ گرفتاریاں کرتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہمت سے، حوصلے سے اور جرأت سے قوم کو نکلنا ہوگا. افضل صاحب، آپ غیر حاضر رہے، سوابی میں بھی جلسہ ہوا، لیکن آپ کی جو پارٹی کی عادت ہے ان پہ الزام ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جائے. آپ صرف جلسے کریں گے یا کوئی پلان لے کے آئیں تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے؟ دیکھیں، جلسے، جلوس، اسٹریٹجی وہ اب ہم بنائیں گے، کیونکہ کل کو اگر کوئی 9 مئی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نہ ڈرا جائے کہ خان کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے کسی 9 مئی کے. گردن اتارنی ہے تو ہماری اتارو، کیونکہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ میں بناؤں گا، اور نہ میں خان سے اس کی اجازت لوں گا، کیونکہ کل کو کہے گا کہ خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جناب پنجاب میں یہ کرنا ہے. نہ کوئی ہم جلاؤ گراؤ کریں گے، ہم آئین کا استعمال کریں گے. اس کے نتیجے میں ہم پہ اگر ظلم، تشدد یا جبر ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا اس کا میں جواب دوں گا. پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جنرل فیض خواب میں ہوا ہوگا، عملی دنیا میں نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ. پہلے اسٹریٹجی بنائی تھی پنجاب جانے کی، اس وقت بھی آپ کو روک دیا گیا. تو آج جب پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، اسٹریٹجی یہ ہے. پاکستان بھر کے سوشل میڈیا وارئر کو کہنا چاہتا ہوں، اب مومنٹم بنائیں. پاکستانیوں کو آپ نے تحرک دینا ہے، لوگوں میں محبت ملک کی جگانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. پاکستانی نکلیں گے تو ہمارے بچے، ہماری آنے والے نسلیں، ان کا مستقبل سنورے گا. تو لہذا سوشل میڈیا کے تمام کارکنوں سے میری اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہم تحریک بنائیں گے، مومنٹم بنائیں گے، اور جب اعلان ہوگا چیلنج کر کے کہتا ہوں پورا پاکستان دیکھے گا، پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ. ہم طلبہ، کسان، وکلاء سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مینارٹیز سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیں، یہ جدوجہد پاکستان کے لیے ہے اور انشاءاللہ نکلیں گے. ہم تنگ ہو گئے ہیں اس گھٹن کے ماحول میں. یہ جو پاکستان پہ طاغوت، جبر، ظلم اور یزید نے یہ ڈیرا جمایا ہوا ہے،
اور میں آپ کو بتا دوں عوام کے ایک دفعہ نکلنے کی دیر ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ لنگوٹ کے ایسے بھاگیں گے کہ ان کی گرد بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. پہلے میں خان صاحب سے ملاقات کی رجحانات بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا, کچھ خان نے گلے کیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو, تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. اور خان نے جو ہے خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے, تمام قیادت موجود تھی. تو خان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے. میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں, اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں, نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑے گی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالیں. تو خان سے بڑے ہی شیر و شکر ہوئے, بڑے آج خان اور خان نے تاکیداً کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے, اور آنے کا کہا. تو لہذا اب میں انشاءاللہ البتہ ایک بات خان کی ہدایت کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیے ہیں. میری طرف سے معافی ہے, اور آئندہ جو ہیں میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے میڈیا سے بھی میری استدعا ہے کہ میرے لیے پرابلم پیدا نہ کرے, اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں. تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. اچھا بھروسہ یہ بتائیے گا, جو مذاکرات آپ کے ساتھ عمران خان کے اور جو دوریاں تھیں وہ آج سارا کچھ کلیئر ہو گیا, ذرا یہ بتا دیں کہ پھر کیا آپ پارٹی میں واپس جا رہے ہیں یا نہیں؟ پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا. میں وہ نوٹیفیکیشن جیلی تھا یار, کون سا نوٹیفیکیشن؟ وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, شیر افضل خان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ آپ اڈیالہ جیل جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں, اب آپ کی ملاقات بھی ہو گئی, اگر دوبارہ خان صاحب کے کان بھرے گئے اور اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پھر اس پہ خان صاحب نے کہا, میں نے انہیں کہا, اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا. میں نے کہا کوئی گلہ ہے آپ کو تو آپ بیرسٹر گور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں, اگر اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے. تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا. شیر افضل فرقت, ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جلسے کا بھی, لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی. ملک کے موجودہ حالات اور پھر جس طرح آپ کے اوپر گرپ آ گئی ہے, کتنا مشکل ہوگا آپ لوگوں کو؟ کون سی گرپ آ گئی ہے؟ گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے, تو لہذا گرپ کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہے. یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا, کدھر گیا؟ وہ نکال دیا, وڑ گیا سارا کچھ. اور یہ ڈرامے تھے. میں پہلے دن سے بتا رہا تھا, خان کے ساتھ 1.5 سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا, خان اور ہماری محبت کوئی چغلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا خان میرا لیڈر تھا. میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا, سیٹ واپس کر دیں, تو میرا جواب یہی تھا. اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں, کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے, میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر بھر کا اثاثہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پارٹی میں ظاہر کھل کر اختلافات سامنے آ گئے ہیں. شکیل خان کے مستعفی ہونے کے بعد عاطف خان, جنید اکبر اور دیگر مشتاق غنی اس کے حق میں بول پڑے. کیا جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ بالکل, سارے ہمارے ساتھی ہیں. آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بیرسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹھے ہیں سب سے رجوع کرو. اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے, کوئی اختلافات منظور نہیں ہے, سب کو بٹھاؤ اور سب کے مسئلے مسائل, پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں, بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں. صاحب کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی, آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. آپ نے کہا شبلی فراز, عمر ایوب اور انتظار بجا تھا.
इन्होंने साजिश करके आपको पार्टी से निकलवाया। आप खुद 3 महीने के लिए लंदन चले गए पार्टी को छोड़ के, तो ये सारा मामला तो था। उसके ऊपर मैं तो 3 महीने के लिए नहीं गया हूँ, आपको गलतफहमी है। मैं 21 दिन लंदन में रहा हूँ और आए हुए मुझे 1 महीना हो गया, तो लंदन में नहीं जाऊँगा। इस पे भी लोगों को तकलीफ है कि ये लंदन क्यों जाता है। भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, कौन मुझे रोकेगा, क्यों रोकेगा कोई। भाई हम बकरी तो नहीं है कि कुंडी से जो है हमें बांध लें। दूसरी बात ये है कि वो देखिए, मैंने अभी आप सबको अर्ज किया, एक इख्तिलाफात थे जो आज से ख़त्म हो गए, तो लिहाजा जो भी मसले मसाइल थे मेरे मुंह से इन लोगों के लिए आप अब कोई बात नहीं सुनेंगे। KPK में होगा या दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जाके बैठेंगे? इंशाल्लाह हम पहले लाहौर का रुख करेंगे। आप कहते हैं कि पार्टी में एक मैं ही बंदा हूँ जो लोगों को निकाल सकता हूँ। आपने बात भी की और एहतजाज के लिए आपने अजय कहा था कि खान साहब से मुझसे उम्मीद है कि लोगों को मैं एहतजाज के लिए भी निकालूंगा। अब आपको बहुत बड़ा टास्क भी मिल गया, तो ये बताइएगा कि लोगों को निकालना और फिर ज़ाहिर है गिरफ्तारियाँ भी होती है, तो क्या होगा आपके लाएमल के लोग अगर पहली गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाए तो फिर क्या? बात सुने, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन, दस्तूर और जमहूरियत को इंतहाई अशद ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कौम अमली मुज़ाहरा करें कि पाकिस्तानी मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। ये जो मुल्क में हो रहा है, जो कानून शिकनियाँ हो रही है, जो आइन शिकनी हो रही है, जो बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, तो लिहाजा इसके लिए हमने अमली जद्दोजहद करनी है। पाकिस्तानियों सुन लो, किसी के सर पे सींग नहीं उठे हैं, और यही पाकिस्तान देखेगा और आप सब देखेंगे कि हम लाहौर में जाएंगे और लाखों की तादाद में जाएंगे। जिसने गिरफ्तार करना है कर लें। 22 अगस्त को यहाँ पे खान ने जलसा दिया, एनओसी नहीं देते हैं, खुल के बता रहा हूँ कि हम फिर भी जलसा करेंगे। ये आर्टिकल 16 आईन पाकिस्तान हमें हक एहतजाज देता है, तो लिहाजा ये हमारा मुल्क है। और अगर किसी ने पहले एनओसी की बात की है या तसादुम से बचने की बात की है, आज मैं खुल के ऐलान कर रहा हूँ कि हम 22 अगस्त को जलसा करेंगे। हमने पहले भी जलसे किए, जुलूस किए, रैलियाँ निकाली, एक गमला तक नहीं टूटा। हम फिर पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे जलसे में रखना डालने की कोशिश की, पाकिस्तान के अवाम के ग़ैज़ व ग़ज़ब को दावत होगी। और इस तरह नहीं है कि अब हम मुँह या पीट करके भागेंगे, जलसा करेंगे। ये टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हिम्मत से, हौसले से और जुर्रत से कौम को निकलना होगा।